السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ آج تراویح کی دوسری شب ہے اور حافظ صاحب نے دوسرے پارے کی تلاوت کی ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں گفتگو کو بڑھانے سے قبل تمہیدی باتیں ہیں جو آپ کو مدد دے گی یہ سمجھنے میں کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ یہ دراصل اس پارے کی جو شروعات ہے، آغاز ہے، اسٹارٹنگ ہے، وہ دراصل تحویل قبلہ کے حوالے سے یہ آیتیں گفتگو کرتی ہیں۔ تحویل قبلہ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی منشا کے مطابق بیت المقدس سے بیت الحرام کی جانب قبلہ متعین کیا۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول جب تک مکہ کے اندر موجود تھے، نبی کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نماز میں کھڑے ہوتے تھے کہ مسجد حرام بھی سامنے ہوتی تھی اور بیت المقدس بھی۔ لیکن جب مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ تشریف لے گئے تو جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 16-17 مہینے تک اللہ کے رسول نے نماز بیت المقدس کی جانب منہ کر کے اپنے صحابہ کے ساتھ ادا کی۔ لیکن دل ہی دل میں یہ خیال بار بار اللہ کے رسول کو ستاتا تھا کہ ہمارا قبلہ وہ متعین کر دیا جائے جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قبلہ تھا، جس کی جانب منہ کر کے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نمازیں ادا کی۔ اللہ کے رسول طبیعت میں سوچتے تھے، دل کے اندر سوچتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا کتنا خیال کرتا ہے۔ دیکھیے وہ یہ سوچتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول یہ سوچتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن اپنی اس سوچ اور فکر اور اس تصور کو اللہ کے رسول الفاظ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالک کن ہے، انسان کیا کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چوٹی کی رفتار کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی آواز کو سنتا ہے، اپنے محبوب کے اس احساس کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ میرا رسول یہ چاہتا ہے کہ اس کا قبلہ بیت الحرام کی جانب کر دیا جائے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، غالباً 2 طرح کی روایت ہے مسجد طوبہ کے بارے میں، اور رکوع کی حالت میں صحابہ کرام تھے۔ آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا بیت المقدس سے مسجد الحرام کی جانب۔ حالت نماز میں ہی صحابہ کرام نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، بیت المقدس سے بیت الحرام۔ کیا سمجھ میں آیا؟ حالت نماز میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے رسول اور خالق کون و مکان کے احکامات کے اس دیے گئے حکم کی کتنی زیادہ پاسداری کا جذبہ تھا کہ انہوں نے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ بھائی نماز مکمل ہوگی اس کے بعد دیکھیں گے، فوراً انہوں نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ اب جب یہ قبلہ جب تبدیل ہوا تو یہودی جو لوگ طاق میں بیٹھے رہتے تھے نا، ہمیشہ آپ دیکھیے گا پوری
کیجیے گا کہ ہمیشہ یہ اسلام کی جڑیں کھودتے رہے. انہوں نے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ ارے یہ کیا اسٹینڈرڈ ہے یار, کبھی ادھر نماز سر کر کے نماز پڑھتے, کبھی ادھر سر کر کے نماز پڑھتے, ان لوگوں کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اللہ نے کہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا. جب پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا میں یہ شامل ہے کہ وہ جب چاہے جس طرف چاہے حکم فرما دے اور اس کے بندے اس کی جانب سر جھکا کر کے نماز پڑھ لیں. یہ اللہ کی زمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہے جب چاہے جو احکامات نازل کر دے اس کی تعمیل کرنا ایک فرما بردار بندے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس سلسلے میں ایک اور باریکی بیان کی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ دراصل تحویل قبلہ کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی دراصل یہ جانچنا چاہ رہا تھا, پرکھنا چاہ رہا تھا کہ جب میرا حکم آ جائے, رسول کا پیغام جب پہنچ جائے, تو اس کے بعد جو پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان میں دیکھتا ہوں کہ کون لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی بات پر اطاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. ایک بنیادی بات بتاؤں, اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کے بعد تین آگ کرنا, اس کے اندر پاک کی کھال نکالنا دراصل نفاق کی علامت, منافقت کی علامت. بہت سارے لوگوں کو مجھے حیرت ہوتی ہے, ایک صاحب کو سنایا گیا, حدیث سنائی گئی تو انہوں نے, دوسرے مسلک کے لوگ تو انہوں نے سنایا, جب حدیث سنائی گئی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے کہ بخاری کی روایت ہے, لیکن ہم یہ دیکھیں گے اپنے مولانا سے پوچھ کے کہ یہ حدیث چلے گی یا نہیں چلے گی. میں نے کہا رے کمبخت, تم کو رسول کی صحیح حدیث سننے کے بعد یہ طے کرنا تھا کہ وہ مولوی چلے گا یا نہیں چلے گا. تم نے یہ کیسے طے کر لیا؟ یہ بڑی جرأت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث آ جائے اور کسی انسان کی زبان میں یہ جرأت پیدا ہو جائے اس کے کلیجے میں کہ وہ یہ بولے کہ میں پوچھوں گا اگر یہ حدیث چلے گی یا نہیں چلے گی. مجھے خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ ایسی جرأت کرنے والے لوگوں کی کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی طاقت رکھی. اب سوال یہ تھا کہ لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, جو لوگ پہلے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وما كان الله ليضيع ایمانکم, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. سوال نماز کا تھا, جواب ایمان کا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ کو ایمان سے تعبیر کیا. ایک بڑی پیاری بات ہے, مفسر لکھتے ہیں کہ فَإِذَا عَجَزْتَ عَنْ شَرْحِ عُمُومِكَ رَدِّدْ هَذِهِ الْآيَةَ. بڑا میں کبھی کبھی جب پڑھتا ہوں ہے یہ تفسیر کی کتاب کو اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے, ہمارے سلف نے کہاں کہاں دماغ دوڑایا اور کیا کیا سوچا ہے, تو بے ساختہ زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعائیں نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر. کتنا سوچتے تھے وہ اسلام کے بارے میں, کتنی آیتوں پہ گہرائی پر اور اس کے توسع پر اور اس کے اسرار پر, اس کے رموز پر, اس کی پوشیدہ چھپی ہوئی باریکیوں پہ کتنا غور کرتے تھے. کہتے ہیں مفسر کہ اگر فَإِذَا عَجَزْتَ عَنْ شَرْحِ عُمُومِكَ رَدِّدْ هَذِهِ الْآيَةَ, زندگی میں کبھی کوئی ایسا موڑ آ جائے جو آپ بہت پریشان, بہت مصیبت میں, آپ بالکل آپ کی طبیعت ایک دم تلملا اٹھی, آپ کے پاس الفاظ نہیں ہے, مجھے یہ چاہیے کہ اس آیت کریمہ پہ غور کر لیں اور دل حاصل غور کر لیں, سوچیں. مطلب کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اپنے محبوب کے کلیجے میں, ذہن میں, دماغ میں ابھرنے والی اس خواہش کا اتنا احترام کرتا ہے کہ صرف رسول اللہ نے یہ خواہش دل میں پالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قبلہ بیت المقدس سے مسجد حرام کی جانب کر دے. عرش والے نے سن لیا اور اپنے محبوب کی خواہش کا اتنا احترام کیا کہ قبلہ تبدیل کر دیا. اگر بندہ بار بار اس کو الفاظ نہ مل رہے ہوں اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھے اور دل میں کسی جائز تمنا اور خواہش کی
خواہش کرے، آرزو کرے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا نہیں کرے گا؟ ضرور پوری کرے گا۔ آپ سوچیے کہ جو لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، جن کے پاس الفاظ نہیں ہیں، جو بول نہیں سکتے، وہ کیسے اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں؟ کتنا کریم ہے وہ نا۔ ہمارے پاس الفاظ ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے الفاظ گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس کو بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے؟ آپ شکر منائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت گویائی عطا کی، اس لیے اس قوت گویائی کی حفاظت کیجیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو قوت گویائی سے محروم کر دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھیڑ بھاڑ میں انتہائی مظلوم اور بے بس انسان محسوس کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ایسے گونگوں کو کہ لوگوں نے غلط طریقے سے اس پر الزام لگا کر کے اس کو مارا پیٹا، اور وہ بیچارہ پترائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ بولوں، اس کی آنکھیں درد بیان کر رہی ہیں لیکن زبان حرکت نہیں کر سکتی، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے ایسا منظر دیکھ کر۔ یہ اللہ کا کم احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو بولنے کی قوت دی۔ مفسر کہتا ہے کہ جب اپنے محبوب کے کلیجے میں ذہن میں ابھرنے والے خواہش کا احترام کر کے اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا، تو کبھی ایسا ہو کہ آپ کو مصیبتوں کی بھیڑ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کا احساس ستائے اور کہے کہ اللہ کاش کوئی راستہ میری مصیبت کا نکال دے، اور اگر آپ بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر کے نظر دیکھیں تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خواہش کا احترام کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کی راہ میں رکاوٹ کون سی چیز ہوتی ہے؟ اس سے پہلے ایک اور آیت ہے کہ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا، بیچ والی امت۔ یہودیوں کے اندر بہت زیادہ سختی تھی اور عیسائیوں میں بہت زیادہ رعایت تھی، بہت آسانیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بیچ والی امت بنایا۔ وسط کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے افضل، اعلیٰ۔ یہ کمال حیرت کی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو قبلہ تجویز کیا ہے، انتخاب کیا ہے، وہ جو یہ ماہر ارضیات ہیں، جو لوگ زمین پر غور و خوض کرتے ہیں، ان کے مطابق وہ زمین کے بیچ کا حصہ ہے۔ یہ دوسرے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی مذہبی کتابیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں، اور وہ جو قبلہ اللہ نے متعین کیا وہ روئے زمین کے بیچ کا حصہ، اور جو امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جانب جھکنے کے لیے متعین کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بنایا۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو افضل بنایا، یعنی جس طریقے سے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد حرام کی جانب سر جھکا کر کے نماز پڑھتے تھے، افضل پورا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت وسط کو بھی اسی قبلہ اس کے لیے متعین کر دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا اچھا بیچ والا جو راستہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، بیلنس بنا ہوا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز میں گاڑی جب بچے چلاتے ہیں، بہت اسپیڈ چلائے تو پھر بھی پرابلم، بہت ہلکا چلائے تو ہلکی چلائے تو پھر بھی پرابلم، اور خاص طور سے اسپیڈ میں بھی تو زیادہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے۔ دیکھیے آج کل بچے کیسے اپنی زلفیں لہراتے ہوئے اور سڑکوں پہ ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آسمان اور زمین کے بیچ معلق ہو کر کے کسی ایسی دنیا کی سیر کر رہے ہیں جہاں پہ سڑکیں نہیں آتی ہیں، انسان نہیں چلتے، بس اڑا رہے ہیں تو اڑا ہی رہے، ہیلمٹ کہاں غائب ہو اس کا پتہ نہیں۔ 18-19 سال کے بچوں کو جب میں کبھی زخمی حالت میں دیکھتا ہوں نا، جسم کی پوری حالت صحیح ہے اور اس کے زخم اس کی کھوپڑی پھٹی ہوئی ہے اور پتہ چلا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، ماں بہن کے چہرے یاد نہیں آتے ان بچوں کو رول ریگولیشن کو کراس کرتے ہوئے۔ تو بیچ کا جو راستہ ہوتا ہے نا، ہمیشہ بیچ کے راستے پہ چلو۔ بیچ کے راستے کا مطلب یہ نہیں چلو کہ سڑک کے بیچ میں چلنا شروع کر دینا، گاڑیاں آگے ٹھوک کے چلی جائیں گی۔ بیچ کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس بنا کر کے زندگی میں چلنا ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ حق کے راستے میں جو رکاوٹ چیز آتی ہے وہ کون سی ہے پتہ ہے؟ یہ ہوا، احوا ہے۔ یہ اس کی جو واحد ہے وہ ہوا آتی ہے اور اس کی جمع احوا، سنگولر ہوا اور پلورل احوا۔ یعنی انسان جب اپنے اوپر خواہشوں کو مسلط کرتا ہے تو حق بیچ میں دیوار بن جاتی ہے، حق کو انسان قبول نہیں کر پاتا۔ آپ یہ دیکھیے نا، وہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ منقول ہے کہ انہوں نے جب اپنے والد گرامی کے سامنے جب حق کی تبلیغ کی اور توحید کو بتایا تو انہوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، میں نے اپنے باپ دادا کو ایسی کرتے ہوئے اتنی بڑی پرتھا چلی آ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں بیوقوف تھے، کیا لوگ بیوقوف تھے جو کر رہے تھے، ایک تم ہی عقل مند آ گئے ہو۔
اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے باپ نے اپنے عمل سے کتنا اکاؤنٹ میں دیا ہے، تم کیا لے کر کے آؤ یہ دکھاؤ. تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، یہ ہوائے نفس کا جو معاملہ ہے، عجیب و غریب. انسان اپنی خواہشوں کا غلام ہر طرف. دیکھیے انسان کیا کرتا ہے، سوچتا ہے جیسے کوئی انسان کسی غلط راستے میں حرام کاری کر رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے اس راستے کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر کون سا راستہ اختیار کریں. ان کو اگر بولیے کہ یار کیا کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو، یہ حرام کاری کا راستہ ہے، غلط راستہ ہے، تمہارے جسم میں جو خون بنے گا وہ حرام کا، تمہارے بچے کے جسم میں جو خون بنے گا وہ حرام کا، تمہاری پوری نسل خراب ہوگی. یہ تو ویسے ہی ہو گیا جیسے کوئی آدمی ببول کا پیڑ لگا کر کے. اور پھر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حرام کھانے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وقت کے عابد و سائل ہوں. وہ بہت تمنا کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ بچہ مولوی ہو، نمازی ہو، قرآنی ہو. یہ تو ویسے ہی ہو گیا کہ جیسے کوئی آدمی ببول کا پیڑ لگا کر کے سوچے کہ آم میٹھا میٹھا ہم کو پھل سے ملے. ایسا ممکن ہے؟ امپاسبل. یہ اللہ کے قدرت کے قانون میں شامل نہیں. ایک آدمی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اس سلسلے میں. لکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا رزق متعین کر دیا ہے، اس کے قسمت میں لکھا جا چکا ہے، تو وہ اپنے لیے جائز راستہ ڈھونڈے، حرام راستہ کیوں ڈھونڈتا ہے؟ ارے بھائی تقدیر پر یقین کرنے والے آدمی کا یہ ماننا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں، تو پھر جب ساری چیزیں لکھ دی ہیں تو حلال راستے کو تلاشے، وہ حرام کیوں تلاش کرتا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. اور یہ ہوائے نفس کی جو پیروی ہے یہ دراصل ساتھ ساتھ کئی نسلوں تک چلتی ہے. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جس کی یہ ابھی اس کے کہنے کا محل نہیں ہے، لیکن تجربات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اگر 20% پڑھائی کی ہے تو 80% میں نے تجربہ حاصل کیا. میں نے دنیا بہت دیکھا ہے، بہت غور سے دیکھا ہے. یہ پوری جو کائنات ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے انسان ہوائے نفس کا غلام بنا ہوا پھر رہا ہے. اسے یہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ایسی دنیا برپا ہوگی جہاں ہم جائیں گے، کوئی خالق کائنات ہے جو پوری چیزوں پہ نظر رکھے اور کچھ نہیں، بس دنیا چل رہا ہے، انسان تو چل رہا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا فلا تخشوهم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم لعلکم تہتدون. تم جو لوگوں سے ڈرتے ہو مجھ سے ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو. مجھ سے ڈرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم مجھ سے ڈرو گے تو پھر دنیا کے دوسرے خوف تمہارے دل کی دہلیز پہ دستک نہیں دیں گے. جب اللہ کا خوف انسان کے کلیجے میں پیدا ہو جائے، دنیا کی کسی کی طاقت کا خوف اگر دل میں نہ ہو تو انسان بڑی بڑی مصیبتوں سے ٹکرا جاتا ہے. میں ایک چھوٹی بات تحدیث نعمت کے طور پہ بتلانا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے کی بات ہے جب یہ اینڈرائڈ موبائل آیا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں خاندانی اہل حدیث نہیں، میں اپنے خاندان کا سب سے پہلا اہل حدیث. 4-5 سال تحقیق اور ریسرچ کے بعد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نوازا. ایک جگہ پر چند اہل حدیث تھے، ان لوگوں نے عید کے موقع پر نماز کا اہتمام کیا. کہا کہ مولانا آپ کو نماز پڑھانی ہے عید کی. میں تیار ہو گیا، میں نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، تیار ہو گیا. عید کی نماز کے لیے جاتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ماحول کیا ہے، سماج کیا ہے، معاشرہ کیا ہے. میں نے یہ محسوس کیا کہ توحید والوں نے آواز دی ہے تو ان کی آواز پہ لبیک کہنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور حق کی تائید میں شامل ہے. میں گیا، جانے کے بعد نماز شروع ہو گئی. میں نے دیکھا کہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، چاروں جانب سے تقریباً 500,000 لوگوں کی بھیڑ ہوگی. مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سبوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے. کوئی ڈنڈا لیے ہوا ہے، کوئی کڑاہی لیے ہوا ہے، کوئی چھلنی لیے ہوا ہے، کوئی سامان لیے ہوا ہے. میری آنکھیں دیکھ کر کے حیران تھی. میں نے پوچھا یہ منظر کیا ہے؟ کہنے لگا ایک سیاسی آدمی جو ہماری جماعت کا حصہ تھا وہ کہنے لگے کہ مولانا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے تو ان سرکھروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے گولی سے اور بندوق سے وار کیا تو آپ کے سینے کو بندوق چھونے سے پہلے میرے سینے کو چھلنی کرے گی، تب جا کر کے وہ بندوق آپ کو لگے، وہ گولی لگے گی. میرے جان میں جان آئی. میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. پہلی رکعت کے لیے نیت باندھتا ہوں اور پہلی رکعت میں جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی، چاروں جانب سے صرف ایک ہی آواز تھی کہ مارو مارو مارو. آپ ذرا سوچیں کہ چند لوگ 30-25-35 لوگ اگر کہیں پر ہو، بڑی مشکل سے بیچاروں نے نماز کا اہتمام کیا ہے. چاروں جانب سے اگر مارنے کی آوازیں گونج رہی ہو تو ایک انسان کے کلیجے پہ کیا گزرے گی؟
مجھے یاد آتا ہے میں نے اپنی زندگی جو مختصر پائی ہے، میرا یہ احساس کہتا ہے، کلیجہ کہتا ہے کہ اس دن میرے دل کے اندر جتنا اللہ کا ڈر بہت قریب سے جا کے جاگزی ہوا، شاید میرا ایمان کبھی اتنا پختہ نہ ہو سکے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا معتبر سجدہ کبھی نہیں کیا جو وہ اہل ایمان اور اہل توحید کے بیچ میں نے سجدہ کیا۔ یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں۔ فلا تخشوهم واخشون، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ڈرو گے، مجھ سے ڈرو گے، تو یہ ہوگا کہ یہ دنیا کے سر پھرے لوگوں کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا، تمہارے دل کے اندر مضبوطی آئے گی۔ اب دیکھیے نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو جسم پہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں اور پیسوں اور کسرا جیسی حکومتوں سے ٹکرانے کے لیے کلیجہ تان کر کے کھڑے رہے۔ یہ کیا تھا؟ ایمان کی طاقت۔ آج ہمارے یہاں وہی ہے نا، اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، انسان بس جہاں جا رہا ہے ڈر رہا ہے، ایک اندر سے گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ڈرو گے تو کیا ہوگا پتہ ہے کہ میں تمہیں نعمت سے نوازوں گا اور ہدایت عطا کروں گا۔ کمال حیرت یہ ہے کہ یہاں پر نعمت کے ساتھ ہدایت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مفسر لکھتے ہیں کہ نعمت الہدایہ اعظم النعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی اچھے راستے ہو سکتے ہیں اس میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ہدایت کی نعمت ہے، جس کی ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، جس کی تفسیر پچھلی شب کو گزر چکی ہے، مزید اس کی وضاحت کی قطعی ضرورت نہیں۔ تو انسان کے کلیجے میں اگر اللہ کا ڈر ہو تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، اپنی نوازشیں، اپنی برکتیں اور اپنی عنایتیں آپ کے اوپر نازل کرے گا۔ اور جس بندے کے اوپر اللہ کی عنایتیں اور جس کی رحمتیں، اس کو خوف کس کا ہو سکتا ہے جی؟ اس کے آس پاس تو فرشتوں کی جماعت ہوگی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ یہ کیا؟ وہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی کہ اللہ کے رسول نے پورے لوگ لشکر بنا کر کے کھڑے ہیں کہ میں مار ڈالیں گے اللہ کے رسول کو، لیکن اللہ کے رسول بیچ سے نکل گئے، پتہ نہیں چلا مکہ سے جو ہجرت کر کے گئے اللہ کے رسول۔ وہ کیا تھا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم ذکر میرا کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب عام حالات میں انسان اللہ کا ذکر کرے تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں اگر اللہ کا ذکر کرے تو اس ذکر کا اس ذکر کی بلندی کا کیا ہے؟ عام حالت میں ذکر کر رہا ہے بندہ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارا ذکر کرتے ہیں، اور اگر روزے کی حالت میں اگر انسان اللہ کا ذکر کرے، اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اگر معمور رکھے، اگر روشن رکھے، تو پھر اس ذکر کا لیول اسٹینڈرڈ کتنا بڑا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، آپ جب ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ ذکر کرتے ہیں، اس زبان سے ذکر کرتے ہیں، اس جسم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اس جگہ پہ ذکر کرتے ہیں، اس آسمان کے نیچے ذکر کرتے ہیں، اس دنیا میں کرتے ہیں جو دنیا لیمیٹڈ ہے۔ آپ کی دنیا لیمیٹڈ ہے، یعنی آپ 60 سال 70 سال 90 سال جو عمر ہے آپ کی 100 سال مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ ایک لیمٹ دنیا ہے، جس کے بعد پھر نسل آئے گی، تیسری چوتھی پانچویں، یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ آپ اللہ کا ذکر ایک لیمٹ دنیا میں کر رہے ہیں، اور اللہ کا ظرف دیکھیے وہ کتنا رحمان ہے کہ آپ کا ذکر انلیمیٹڈ دنیا میں کر رہا ہے۔ آپ 60 سال کی عمر میں مر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جب آپ یہاں سے جا کر کے حشر کے میدان میں جب اللہ کے یہاں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کے بدلے آپ کو وہ جنت عطا کرے گا جس جنت کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے اسے مردہ نہ کہو۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ شگوفہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ دیکھو لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، جب انسان کے اندر قوت بصیرت جب کھو جاتی ہے نا تو وہ انسان اپنے ہی مطلب کی چیزیں کھوجتا رہتا ہے، کہیں سے منطق لائے گا، کہیں کا روڑا، کہیں جا کے جوڑا، اور 12 بتی میں کھمبا جوڑا والی بات ہو جاتی ہے۔ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے
اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اتنا ہی پڑھتے ہیں جیسے اس آیت کو پڑھتے ہیں نا، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں، اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ شہید ہیں۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو موت ہے یا زندگی ہے۔ اللہ نے بیچ کا راستہ نکالا۔ یہ موت تو عام لوگوں کے لیے، یہ میرا بندہ میرے لیے اپنے گھر بار بیوی بچے دنیا عیش عشرت ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے میرے لیے قربان ہو کر کے آیا، میں اسے عام موت دوں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ شہید ہے، اور جس کو شہادت کا مرتبہ مل جائے اس کی قسمت اور اس کے مقدر کر جائے۔ لوگ الگ الگ طریقے سے اٹھیں گے، اور وہ شہید اپنے جسم سے شہادت کا خون لے کر کے اٹھے گا۔ اس کے کہیں ہاتھ زخمی، کہیں پیر زخمی، کہیں سر زخمی۔ اللہ جو دوسری نسل اور دوسری مخلوقات ہوگی رشک بھری نظروں سے دیکھے گی، کیا موت اس نے پائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری راہ میں شہید ہو کر کے آئے، تم اس کو عام لوگوں کی موت نہ کہو۔ بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ زندہ کیسے؟ ولکن لا یشعرون، یہی تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک دوسری دنیا شروع کی ہے، تم اپنی کھوپڑی لگاؤ گے، تمہاری جیسی کتنی نسلیں آئی ختم ہو گئی، تمہارے پاس وہ استطاعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کا اندازہ لگا۔ یہ تو حیرت ہوتی ہے کہ تم زبان کھولتے کیسے ہو گے۔ وہ میری طرح سے اور میری طرح سے کام ہو رہا ہے سب کچھ۔ اللہ فرماتا نہیں وہ مقام اور اس کا مرتبہ کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، کھیتی اور غلے کے ذریعے، زراعت کے ذریعے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا آزماتے۔ اگر اللہ زیادہ آزما لے تو انسان اس کو برداشت کرنے کا تحمل نہیں رکھتا، متحمل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تھوڑا آزماتے، دیکھتے ہیں کہ تمہارا ضرر کتنا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے قرآن حکیم کے اندر کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر اگر قرآن سے ہو تو سب سے اچھی تفسیر۔ اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائے گا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی دو توجہ بیان کی ہے۔ اگر کوئی پریشانی آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ اگر آپ صحیح راستے پر ہیں، پریشانی آ گئی ہے، یہ گناہ کا کفارہ ہے، لیکن اگر آپ غلط راستے پہ ہیں تو قدرت آپ کو وارننگ دینا چاہتی ہے کہ دیکھو ابھی آزما رہا، سمجھ جاؤ، ورنہ اگر میری لاٹھی مضبوط ہوئی تو ہماری لاٹھی میں تو اتنی طاقت ہے کہ نمرود جیسے بادشاہ کو صرف ایک چھوٹی مخلوق بھیجتے ہیں، وہ بیچارہ جوتا کھاتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی اوقات یاد دلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ اس کو آزماتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ دیکھتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے اور کون جھوٹے، اس لیے کبھی پریشانی اور مصیبت ہو تو مت گھبرانا۔ تم سے بڑی مقدس جماعت اس دنیا سے گزر چکی ہے جو صحابہ کرام کے آس پاس رہتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا، وہ ثابت قدم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بلند کر دیا کہ والسابقون الاولون والمہاجرین۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ جو لوگ حق جاننے کے باوجود یعنی کسی چیز کی حقیقت سے وہ واقف ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جس نے اپنے یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ اور مختلف مقامات پر یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قرآن کی آیتیں بھی بتاتی ہے کہ جس آدمی نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا، شرک کیا، کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے پیٹ پوجا کے لیے اپنا مزار اور قبور کا معاملہ چلاتا رہتا ہے۔ جانتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قصاص ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے بدلے ہاتھ کاٹنا، گردن کاٹنے کے بدلے گردن کاٹنا، اور یہ زانی کی جو سزا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی سے تعبیر کیا. کیوں کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی سے اسی لیے تعبیر کر رہا ہے کہ جب ایک آدمی کو اگر آزادی دے دی جائے گی کہ وہ جس کو چاہے مار دے تو دنیا میں تو فساد برپا ہو جائے گا. ایک آدمی نے اگر چوری کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو دوسروں کے لیے وہ عبرت بن جائے گا اور دوبارہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. اور اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے، اگر اس کو بدلے اگر اس کا قصاص لیا گیا ہے تو کل ہو کر کے پھر وہ واردات دہرائی نہیں جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بھی اسلامی نظام حکومت قائم ہے وہاں پر اس نظام کی سختی کی وجہ سے کرپشن بہت کم ہوتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے کوئی بھی بندوق لے کر کے آپ دیکھیں نا، وہ جب NRC وغیرہ کا چل رہا تھا تو بیچ میں آ کر کے کوئی پسٹل لے کر کے لا رہا تھا. کیا ہے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ اسلام کا یہ صحیح نظام اگر مختلف ممالک کے لوگ اگر اپنے ملک میں اگر نافذ کر لیں تو یہ کرپشن کی ساری وارداتیں ختم ہو جائیں. اس لیے آپ لوگ خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ لاجک دیا ہے، یہ فلسفہ دیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں طالوت اور جالوت کے حوالے سے بات کی کہ یہ جو جالوت تھا نا، یہودی کے پاس ایک بکسا تھا بہت بڑا جس سے وہ سکینت حاصل کرتے تھے، سکون حاصل کرتے تھے. اور جالوت جو ہے نا اس کو اٹھا کر کے لے کر کے چلا گیا. لوگ کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور بھی چیزیں، اور وہ بہت زیادہ بھاری تھی، اس کو جالوت اٹھا کر کے لے گئے. اب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے، مشورہ کیا. حضرت شموئیل علیہ السلام جو اس وقت نبی تھے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، ایک راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ راستہ یہ ہے کہ تم طالوت کو چیف ان کمانڈر بنا دو اور اس کے بعد پھر ہم اس سے لڑائی کرتے ہیں اور وہ پھر وہ چیز ہم لوگ حاصل کر لیں گے. ان لوگ کیا کریں، غریب آدمی ہے، اس کو کیا کرنا ہوگا کہ ارے لڑائی کے لیے غربت کا کیا کام ہے، وہاں پہ تو ضرورت ہے انسان کی جرأت اور ہمت کا، تم اس کو ساتھ میں کر دو. لوگ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس کے اندر شامل تھے ان کو شامل کیا گیا. پھر لڑائی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں جب لڑنے کے لیے لوگ چلے گئے اس کو حاصل کرنا، اس سے پہلے طالوت کے دروازے کے سامنے فرشتوں نے آ کر کے اس بکس کو رکھ دیا تو لوگوں نے یہ مانا کہ بھائی اس کی عظمت ہے. اور پھر جالوت سے لڑائی ہوئی اور لڑائی ایسی ہوئی کہ لڑائی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا ایک نہر کے پاس کہ بھائی تم کو ایک چلو پانی لینا ہے، پی لینا، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے. لیکن یہ لوگ زیادہ، اپنا 80,000 کی تعداد تھی، وہ لوگ وہاں پر پانی کے لیے جب جمع ہوئے تو چھٹیاں شروع ہوئی. چھٹتے 80,000 میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ وہ اردن اور فلسطین کے بیچ وہ نہر ہے مختلف نہر جس کو قرآن نے کہا کہ وہاں پہ ان لوگوں نے پانی پیا اور چھٹتے ان کی تعداد 313 رہ گئی. حیرت کی بات یہ ہے کہ بدر میں بھی 313 کی تعداد اور اس وقت بھی 313 کی تعداد. اسی لیے کسی آدمی نے کہا کہ حق کی لڑائی کے لیے کثرت تعداد مانا نہیں رکھتا ہے کہ کتنی بڑی جماعت ہے، ایمان کی حیات مانا رکھتی ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں طے شدہ بات کے تعداد میں کم ہوتے ہیں. جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں طے شدہ بات کے تعداد میں کم ہوتے ہیں. بالآخر وہ 313 کی تعداد نے جالوت سے لڑائی کی، لشکر کشی کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے بالآخر طالوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ دراصل آپ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں ان لوگوں کی مذہبی کتابوں کے اندر جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر ذکر کی گئی ہے. کاش یہ لوگ سمجھ پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان ساری باتوں میں ہمیں سننے اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.